بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا، اے وارث علم علی، میرا دل میں ایک عرصے سے ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بتاؤ کیا ہے تمہارے ذہن میں سوال؟ اعراض عرض کرنے لگا، ایک عرصے سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ الو ہمیشہ ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے؟ وہ کیوں آبادی کے قریب رہتا ہے؟ الو کیوں ہمارے لیے منحوس ہے؟ حضرت جعفر صادق نے لمبی آہ بھری اور فرمایا، یہ پرندہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما رہے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کی میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ راضی مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کے آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو کہا کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو میدان میں کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پردیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنا آپ کو انسان سے دور کر لیا ہے، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کی چھت پر بولے تو اس کو ڈر ہے کہ اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی آفت آ گھیرے گی۔ ہمارے دوستوں، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستوں، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کی خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے، ایک بارن الو، ایک ٹریو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑوں مکوڑوں اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنوؤں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں تو کہ تم تو الو کی طرح گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن کو گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک یہ جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ جب الو اڑا ہے تو اس کی اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دکھنے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسرار یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔